اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی یہ جو ہم غزل پڑھ رہے تھے، اس غزل میں ہم پچھلی دفعہ میرا خیال ہے 2-3 شعر ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کا تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ہم ابھی یہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں پیچھے سے۔ مٹا دیا، اب وہ ذرا اس طرح کر کے نا تو ہم پٹڑی پہ ذرا چڑھ جائیں گے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، یہ جو ہے شعر، اس میں انسان حضور حق میں ہے، یعنی مین ان ڈیوینٹی۔ تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چمچ نکال دو اس میں سے۔ میرا موجود ہونا اللہ کے موجود ہونے سے ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو۔ من و تو میں خود سے قائم ہوں اور تو خود سے قائم ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی حدود میں قائم ہیں اپنی ذات کے ساتھ، لیکن جب ایک کے ہونے پر دوسرے کے ہونے کا انحصار ہو تو یہ ہے من و تو کا مٹ جانا۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو۔ اور دوسرے شعر میں پھر کیا ہوا کہ پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ یہ میں کون سی ہے؟ جس میں اصول میری ہستی میں جو ارتقاء کا ہے وہ عمودی ہو گیا ہے، ورٹیکل ہو گیا ہے۔ من و تو میں وہ ہاریزونٹل ہے، افقی ہے۔ تو ہم جہاں جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا تعینات کی دنیا ہے، یعنی یہ اشیاء کی دنیا ہے، اور یہاں پر کچھ ہمارے افکار ہیں، یہ بھی تعینات ہیں، حدود ہیں۔ اور باہر کی دنیا ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح لمبائی، چوڑائی، بلندی، سرخ، سفید، اس سے بنی ہے۔ تو ایک تجربہ جو ہے حق کا، یہ ظاہر ہے کہ حق کا حضور، یہ ظہور ہے، لیکن ایک اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے براہ راست تجربہ جو ہوا ہے حق کے ساتھ تعلق کا، اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ وہ ان تمام جو تعلقات کی تحدیدات ہیں جن سے ہم واقف ہیں، ان سے ہٹ کے ہے، براہ راست ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ صحیح؟ اور اس کے بعد کیا؟ پلا کہ مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ اور ہو میں لا الہ الا ہو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی تعلق اس کے تعلق کے علاوہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو میں جس کو کہتے ہیں، یہ آدمی کے تمام احساسات پر بھی غالب آ جاتی ہے اور آدمی کے تمام خیالات پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ جو میں لا الہ الا ہو مجھے پلائی گئی ہے، تو میرے جو احساسات ہیں وہ بھی اور جو میرے خیالات ہیں وہ بھی
اس دنیا کو ٹرانسینڈ کر گئے۔ دوسرے شعر میں نہ میں نہ شیر نہ ساکی نہ شور چنگ و رباب، یہ جو دوسرا شعر ہے یہ بتاتا ہے کہ آدمی اس دنیا سے بلند حالت میں موجود ہے، ڈیوینٹی میں تو نہیں لیکن اس یونیورس سے بلند ہے۔ وہ نہ میں نہ شیر نہ ساکی نہ شور چنگ و رباب، نہ اس دنیا سے متاثر ہوں میں، یعنی یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا سے نہیں پیدا ہوا، وہ شعر تخیل کی پیداوار ہوتی ہے، تو یہاں کا تخیل بھی نہیں ہے اس کا سبب، اور یہاں کی انسپریشن بھی نہیں، یہاں کی امیجینیشن بھی نہیں۔ یعنی کیا؟ میں انسپریشن ہے اور شعر امیجینیشن ہے، ساکی پیر ہے، گائیڈ ہے، نہ ساکی جو اس دنیا کا نہیں ہے، نہ شور چنگ و رباب، اور اس دنیا میں جو تجربات کی قسمیں ہیں جتنی بھی وہ بھی نہیں ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ سکوت کو ہو لبے جو و لالے خود رو۔ سکوت کو کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جہاں وجود کسی مداخلت کے بغیر خالص حالت میں موجود ہے، یہ سکوت کو ہے، اور لبے جو یعنی اظہار یعنی نظام ظہور، لبے جو ندی کا کنارہ جہاں حسن ظاہر ہوتا ہے، حسن کے ظہور کا اصول۔ او لالے خود رو، لالے خود رو کیا ہے؟ جو میری ہستی کے اندر جو بغیر مداخلت کے کسی تصنع اور مصنوعی پن یا کسی بھی دنیاوی مداخلت کے بغیر میرے اندر جن حقائق نے نمو پائی ہے وہ ہے لالۂ خود رو، جو خود بخود اگا ہو۔ لالا ندی کے کنارے خود بخود اگا ہو، اس کے اندر ایک وفور ہستی ہو، اس سے وہ اگا ہو، وہ کوئی فصل نہ کاشت کی گئی ہو، اس میں کوئی انسانی مداخلت نہ ہو، بالکل پیورٹی ہے۔ جو سکوت کو فطرت کی پیورٹی ہے، لبے جو ندی کا کنارہ فطرت کی پیورٹی ہے، اور لالۂ خود رو وہ ظہور ہے جو بالکل پیور ہے، خاص ہے، خالص ہے، فطرت کا خالص ظہور۔ سکوت کو جمال ہے، لبے جو سکوت کو جلال ہے، لبے جو ہے یہ جمال کے ظہور کا نظام ہے، اور لالۂ خود رو جو ہے یہ جلال اور جمال دونوں کے ملنے سے جو عالم ظہور وجود میں آتا ہے یہ وہ ہے۔ اس کے بعد اب آدمی جو ہے وہ جو حضور حق سے دنیا کی طرف آ رہا ہے، پہلے حضور حق میں ہے، دوسرے شعر میں وہ دنیا سے ماورا ہے لیکن حضور حق سے نیچے آ چکا ہے، اب وہ دنیا میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ، گدائے میں کدا، گدائے میں کدا، میں کدا کون سا؟ جس میں عالم منوتو کو مٹانے والا ساکی ہے اور میں پلاتا ہے لا الہ الا ہو کی۔ تو اس میں کدے کا گدا اس کی شان بے نیازی، یعنی اس کی یہ جو بے نیازی کی حالت ہے، اس حال میں ہے بے نیازی کی، اور یہ کون ہے؟ جو اب حضور حق سے نزول کر رہا ہے دنیا کی طرف یہاں۔ تو اب اس کی شان بے نیازی دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کے اس زمین پر اپنے قدم رکھ رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کون؟
یہ اس دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، لیکن یہ گدا کس کا ہے؟ یہ گدا ہے اس میکدے کا، یعنی جس نے اپنا حضور حق سے تعلق قائم کر لیا ہو، یہ وہ آدمی ہے۔ گدائے میکدہ کی شان بے نیازی دیکھ، یعنی اب اقبال یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہاں شان بے نیازی سمجھنی نہیں ہے، اس کی بے نیازی کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھو، وہ منظر ہے، اس منظر کو دیکھو۔ وہ منظر کیا ہے؟ پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے سبو۔ یہاں پر سبو اس کے پاس کون سا ہے؟ وہ جام، وہ پیالہ جس میں اس نے پی ہے میں لا الہ الا ہوں، میں لا الہ الا ہوں، جس میں اس نے پی رکھی ہے اور اس ساقی سے پی رکھی ہے۔ اب وہ چشمہ حیواں پہ آیا ہے، اور چشمہ حیواں کون سا ہے؟ اس دنیا کی اس ادنا سطح وجود پر ہستی کی بقا کا ضامن اصول۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادنا درجہ ہستی، یہ زمینی ضابطے۔ یہاں پر اب وہ اترا ہے تو یہاں پر ایک چشمہ حیواں ہے، چشمہ حیواں آب حیات کا چشمہ، آب حیات کا چشمہ، جس سے پانی پینے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتا ہے۔ تو اس نے جیسے ہی یہ گدائے میکدہ جیسے ہی یہ پہنچا چشمہ حیواں پہ، تو اس نے اپنا وہ ثبوت توڑ دیا، جس سے یعنی اس نے اس کو توڑ دیا کہ یہ اس چشمہ حیواں سے نہیں پینا چاہتا، یہ پیاسا مر جانے پہ راضی ہے، لیکن یہ اس دنیا کے نظام ہستی پر کے اصول کو اپنا کر یعنی اس ایک بلند سطح وجود کا گدا بننے کے بعد اب وہ یہاں سے اس زمین پر اپنا جام نہیں بھرنا چاہتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ چشمہ حیواں پہ پہنچ کے اپنا ثبوت توڑ دیا۔ اور دوسرا اس میں جو ایک ثانوی مطلب ہے وہ بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کو اپنے تابع کر کے اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی دنیا جب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو یہ بے نیاز ہو کر یہ اس سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے اور اس کو کشش کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یعنی جس نے حوض کوثر سے پی رکھا ہو وہ یہاں اس کے ندی نالوں پہ آ کر وہ یہاں پر آ کر یہاں سے پانی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس جام کو توڑ دیا کہ میں اس جام کی توہین نہیں ہونے دوں گا، اور میں اس پہ راضی وہ نہیں ہوا کہ میں اس سے پانی پی لوں، یعنی میں اس دنیا کے اصولوں کو قبول کر کے جیتا رہوں، کیونکہ یہ پستی میں جینے کے اصول ہیں، اور یہ گدا ہے افلاک کا، بلندیوں کا۔ وہاں سے تو کیا کیا کہ اس نے مطلب یہاں پر یہ اس شان بے نیازی دیکھ، یعنی گدا کی بے نیازی دیکھ، یہ خوبصورتی ہے، گدائے میکدہ کی شان بے نیازی دیکھ۔ تو جو گدا ہے میں لا الہ الا ہوں کا، وہ بے نیاز ہوتا ہے جو سب سے بڑا یہاں یعنی جو سب سے یہاں پہ چشمہ ہے وہ ہے جیتے رہنے کا،
کہ زندہ رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مجھ کو مل جائے گی، یہاں موت مجھے شکست نہیں دے سکے گی، تو اس نے اس ڈیپینڈنس کو ٹھکرا دیا. یعنی اس دنیا میں جینے کا اصول ہے ڈیپینڈنس، اس دنیا پہ ڈیپینڈ کرو تو جیتے رہو گے. لیکن اگر اس دنیا سے تم، یعنی وہ کیا ہے، ذوف ہے حد سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود زندگی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے ہم. تو یہ ہے مرد کلندر جس نے اس زندگی پر دناعت کی، اس اسفل حیات میں جینے سے انکار کیا، اور اس سے انکار کر کے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا چشمہ حیواں پہ اس نے کہا کہ اس کا ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا مجھ کو، میں ان اصولوں کو قبول کر کے زندہ رہ کے کیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ گدا کی بے نیازی دیکھ، یہ سب سے بڑا چشمہ ہے جو اس دنیا میں، جس کے لیے کہتے ہیں کہ سکندر بھی تڑپتا رہا اور خضر کی منتیں کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے زندگی مل جائے. سکندر بھی جس چشمے کا گدا بن کے حاضر ہوا، یہ اس میں لا الہ الا ہو کا گدا یہاں پر پہنچ کے اپنا ثبوت توڑ دیتا ہے کہ مجھے اس کا ڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا، اس گھٹیا ارذل دنی اسفل دنیا کا مجھے بننا پڑے گا گدا، اس دلدل میں مجھے بلبلا بن کے جینا پڑے گا. یہ میں اگر مان لوں اس مے کو پینے کے بعد یہ چشمہ حیواں سے پانی پی لوں، تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آدمی کو اس پہ راضی ہو جائے کہ وہ گاجر اس بادام کے حلوے میں لہسن ملا دے، جیسا ہے کہ وہ اس پہ راضی ہو جائے. تو کہا کہ نہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اس کے بعد کیا کہا کہ میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں. یہ 3 دفعہ گرم ہو چکی ہے، یہ پھر میرا خیال ہے ٹھنڈی نہ ہو جائے. میرا سبوچا سبو کہتے ہیں چھوٹے سبو کو، یعنی تھوڑے معارف کا ظرف، جہاں تھوڑے معارف سماتے ہوں. سبوچا، سبو جام اور چھوٹا جام. میرا سبوچا یہ ایک انکسار ہے بڑوں کے مقابلے میں، کہ یعنی پہلے جو بڑے تھے ان کے پاس تو سبو تھے، لیکن میرا جو سبوچا ہے، یعنی چھوٹا سا یہ جو جام ہے، غنیمت ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ بہت بڑی شے ہے، یعنی اس کی تحقیر مت کرو کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو، کہ صوفیوں، میرا سبوچا بھرا ہوا ہے اور خانقاہوں میں صوفیوں کے مٹکے خالی ہیں. تو جب حالت یہاں پہنچ جائے تو اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک اور شعر ہے نا بہت اچھا، یہ تو اچھا ہے ویسے، مطلب یہ ہلکا ماحول کو کرنے کے لیے ہے کہ اب تو اتنی بھی نہیں، کیا ہے، اب تو اتنی بھی میسر نہیں میخانے میں، اب تو اتنی بھی میسر نہیں میخانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. وہ تلچھٹ، وہ بالکل جام کے آخر میں جو ہوتا تھا جسے ہم چھوڑ دیتے تھے اس کو، پورے میخانے میں اب اتنا بھی نہیں رہ گیا. پورا میخانہ جس میں بھرے ہوئے مٹکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں تو اب وہاں کیا ہو گیا، وہاں پر سبوچا ایک رہ گیا ہے، تو اسی کی قدر کر لو. اب اس کے بعد آگے کیا ہے
اگلا ہے یہ ایک لحاظ سے انکسار کا شعر ہے. اس پورے غزل پر اہل علم کی، اساتذہ کی رائے یہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد بھی اور دیگر کلام اقبال کے بارے میں بھی، کہ اقبال جو ہیں یہ صوفیوں کے معارف اور احوال سے کبھی نہیں لڑتے، کہیں نہیں لڑتے. اقبال کو صرف تصوف سے جھگڑا وہاں ہے جہاں تصوف نے بے عملی پیدا کی ہے. یعنی اقبال یہ چاہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو ماننے کے بعد کچھ ضوابط کو، کچھ اصولوں کو، عقائد کو ماننے کے بعد عملی زندگی میں اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر بے عملی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مطلب ایک آدمی مٹا دیا میرے ساکی نے عالم منوتو کو پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو وحدت الوجود ہے. اقبال اس کے مخالف تھے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اقبال کی نظر اس بات پہ ہے کہ اقبال کیسے بے عملوں کو باعمل بنائیں. وہ اپنے ہر مانی ہوئی بات میں ایک چیز ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ماننے کے بعد عملی زندگی میں مجھے فائدہ کیا ہوگا. ورنہ یہ انکسار، یعنی یہ بظاہر یہ لگتا ہے جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ جب اقبال نے یہ کہا کہ میرے ساکی نے، تو یہاں خود ہی موجود ہے منو تو میں میرا ساکی، میں تو منو تو میرا ساکی، تو یہاں پر میرے ساکی میں پوری خود ہی موجود ہے نا. لیکن یعنی اقبال یہ سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بالکل اپنی انا کو مٹا دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اقبال ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جس زمانے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اقبال اپنی تہذیب کے غلبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اقبال اپنی تہذیب کی مغلوبیت کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جہاں کیا تھا؟ جہاں یہ تھا کہ وہ پیسیوٹی، وہ انکسار، وہ جو بزرگوں کے ساتھ رویہ تھا اور اپنی خودی کو قربان کر دینے والا، وہ مطلوب نہیں تھا. کیونکہ شکست خوردہ نفسیات جو ہوتی ہے، وہ نفسیات ان چیزوں کو نشہ آور دوائیوں کی طرح استعمال کرتی ہے. مطلب اب اقبال کو مجاہد چاہیے، اب اقبال کو غالب تہذیب کو للکارنے والا چاہیے. دیکھیں میر آئے تو انہوں نے جو شاعری کی، وہ اس شاعری کی پیروی اقبال نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال میر ایک زمانے میں ایسے میں پیدا ہوئے کہ جب محبوب اپنا تھا، یعنی جو مجھ پر غالب ہے، جو میرا محبوب ہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ میرا ہے. لیکن جب بعد میں غالب کے زمانے میں انا اٹھنی شروع ہوئی اور اقبال نے پھر بہت اوپر تک اس کو خودی کا ایک اصول بنا کر اٹھا لیا، تو یہ کس لیے تھا کہ اب تم نے دنیا کو قبول نہیں کرنا. یہ روایت نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے ہو، یہ جدیدیت ہے. یہاں پر اگر تمہارے اندر وہ شاعری ہوئی کہ جو خودی کو قربان کر دینے والی ہے، تو اس کے نتیجے میں بے عملی پیدا ہوگی. تصوف سے وہ لڑے کیوں؟ تصوف اگر ہماری ہی روایت میں رہتا، ہم غالب رہتے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر اور تھا، اس کی تعبیرات اور تاثیرات مختلف تھیں. لیکن جیسے ہی یہ ہوا کہ محبوب غیر بن گیا، انگریز محبوب بن گیا، باہر والے آ گئے وہ محبوب بن گئے، اب ان سے لڑنا ہے. اب محبوب کے سامنے بچھنے اور قربان ہونے، ٹھیک ہے، اور مٹی میں ملنے کی جو نفسیات ہے، اگر اسی کو برقرار رکھا جاتا تو یہ والی چیز کیا پیدا کرتی؟ یہ بے عملی نتیجتاً غلامی میں ڈھل جاتی. تو اقبال آقاؤں کی معاشرے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اقبال غلاموں میں پیدا ہوئے تھے جو کبھی آقا رہے، وہاں پیدا ہوئے تھے. تو اب اقبال کی یہ مجبوری تھی کہ اقبال خودی پر توجہ دیں، اپنے ہونے کو ثابت، مٹانے پر نہیں، ہونے کو ثابت کرنے پر اصرار کریں، اور کبھی بھی اپنی انا پر، اپنے ہونے پر، اپنی غیرت پر
ٹھیک ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں، تو پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا. یہ کیا ہے؟ کو وہ غیرت غیر کے مقابلے میں چاہیے ہوتی ہے، اپنوں کے مقابلے میں نہیں. تو یہ غیرت ہی سے خودی کا تصور پیدا ہوا. منو تو مٹ رہا ہے، لیکن یہاں بھی میرا میں میرے ریفرنس سے وہ میرا ساقی ہے، گائیڈ میرا ہے، میں اس کا مرید نہیں، وہ میرا شیخ ہے. تو یہاں پر ریفرنس میں ہے، میرا پلا کہ مٹا دیا میرے ساقی نے. ٹھیک ہے، وہ حضور حق میں بھی اقبال اس پر اصرار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وحدت الوجود سے وہ ٹکرانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر اس سے بے عملی، مسجد مندر ہکڑو نور اب کیا ہے، وہ وحدت ادیان، وہ سب کچھ، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کو اور ریفرنس سے دیکھو تو یہی حق ہے، تم اس سے دیکھ رہے ہو تو یہ باطل ہے. اب اس طرح آپ کرتے چلے جائیں گے اگر، تو یہ جو باطل کو للکارنا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو لیکن اقبال کیا ہے کہ وہ جو یعنی یہ جو تعبیرات سے بے عملی پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے جو اللہ کے حوالے سے خدا حق کے ساتھ تعلق میں جو احوال ہیں ان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اقبال اس میں مرید ہیں بڑوں پرانے لوگوں کے. مولانا کے دیکھ لیں، مولانا روم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہاں نہیں لڑتے. یعنی اقبال کا کوئی جھگڑا تصوف کے معارف اور احوال سے نہیں ہے، ان تعبیرات سے ہے جنہوں نے مسلمانوں میں بے عملی پیدا کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا کہا؟ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، تو اپنے اس کو سبوچہ کہہ رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ اور رومی کے بارے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو وہ معارف کا ایک کارخانہ ہے، اس کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت یہ پوری کرے گا تھوڑی سی جو میں پوری کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ اب جو نمائندے پیر مغاں کے بن کے بیٹھے ہیں یہ لوگ بالکل تہی دامن، تہی دست، تہی ذہن، ہر قسم کی اخلاقیات سے عاری، اور ان کے کیا ہیں کہ خانقاہ ہمیں خالی ہیں صوفیوں کے کدو، وہ مٹکے خالی پڑے ہیں، خشک ہو گئے ہیں. تو یہاں پر اگر تمہیں بھرا ہوا جام مل رہا ہے تو بس اسی کو قبول کر لو، تو یہ انکسار ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی یہ بات اس لیے ہوئی کہ اقبال اپنے بزرگوں سے نہیں لڑ رہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ تعبیرات پیدا ہوئی جن تعبیرات نے مسلمانوں میں غیر کے سامنے پیسیوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کمپیٹیبل ہونے کی کوشش. ٹھیک ہے نا، پیسیوٹی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی جیسا بننے کی. پیسیوٹی اس کو نہیں کہتے کہ معطل ہو کے پڑے رہنے کو پیسیوٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش، یہ ہے پیسیوٹی. پیسو ہونا یعنی کسی جیسا بننے کی کوشش. تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں کون تھے؟ سر سید کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہمارے ہاں پورا نظام چل پڑا، تو اقبال پھنس گئے تھے تو ان کو لڑنا پڑا. تو اگر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ انگریز کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، تو اقبال کے یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ اگر یہ میرے بڑوں نے بھی کہا ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ صورتحال مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا کہا کہ میں نو نیاز ہوں، مجھ سے حجاب ہی اولا. میں کیا ہوں؟ اب یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے میں اس شعر میں حضور حق میں، دوسرا اب نزول شروع ہوا، تیسرے شعر میں اب وہ آ گیا کیا کہ اس میں یونیورس میں پہنچ چکا. ٹھیک ہے، پہلے میں حضور حق میں، دوسرے میں نزول ہے، یونیورس میں نہیں ہے، لیکن یونیورس اور حق کے کائنات اور حق کے درمیان میں یہ نزول کی حالت ہے. یعنی وہ جو کہا تھا نا کہ نہ میں، نہ شیر، نہ ساکی، نہ شور چنگ و رباب، تو یہ لا ہے. لا
اور سکوت کو ہو لب جو و لالۂ خدرو، یہ اس کے بعد اللہ ہے، یعنی یہ اس بات ہے، اوپر نفی ہے، یہ نفی اس بات ہے. تو وہاں نزول ہے یعنی نفی، نیچے کی ابھی نفی ہے، اوپر کا اس بات ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، یہ نزول کا سفر شروع ہے. اور اب نازل ہو چکے گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ، اب اس شاہ سوار نے زمین پر قدم رکھ دیا. یہاں کیا ہے کہ پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے صبح، اس زمین نے کہا کہ میں اپنے چشموں سے تمہاری پیاس بجھاتی ہوں، تو اس نے اس پہ تھوک دیا. اب آگے ہے، اب مین ان ہمسیلف، میں نو نیاز ہوں، مجھ سے حجاب ہی اولا. یعنی ابھی میں اپنے آپ میں مبتلا ہو گیا ہوں، زمین پر اتر آیا ہوں. یہاں پر میں زمین پہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ گرد پڑے گی، مجھ پر پڑے گی گرد. میں فرشتہ تو نہیں ہوں نا جبرائیل کی طرح کہ جس پہ زمین کی گرد نہ پڑے، تو پڑ گئی. اب کیا ہے، میں نو نیاز ہوں، میں نے نئی نئی عاجزی سیکھی ہے، میں نیا نیا عاشق بنا. اب یہ دنیا میں آ کر اوپر ہو رہا ہے، یعنی اب میں اپنے آپ میں آ گیا، اب میں نے عشق کرنا ہے. تو میں نو نیاز ہوں، میں نے نئی نئی عاجزی سیکھی، میں نیا نیا عاشق بنا، مجھ سے حجاب ہی اولا. کتنی مطلب یہ ایک نا وہ ہے، یعنی آدمی جس کے دیدار میں مر رہا ہے، کتنی بڑی سیکریفائز کر رہا ہے اپنے باطن کے لیے، کہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حجاب میں رہو، میری آنکھیں تمہیں غلیظ نہ کر دیں کہیں، یعنی میں غلط نہ دیکھ لوں تمہیں کہیں، میں کہیں بتوں میں نہ دیکھ لوں تمہیں، میں کہیں مجھے تم اشیاء میں نظر نہ آنے لگ جاؤ کہیں. میں نو نیاز ہوں، میں ابھی صرف آنکھ سے دیکھنا ابھی میں نے سیکھا ہے. میں نو نیاز ہوں، میں نے نیا نیا عشق کیا ہے، ابھی مجھے دیکھنا نہیں آتا، ابھی مجھے دیکھنا نہیں آتا، میں ابھی ظاہر کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہوں. تو میری مجبوری کا لحاظ کرو، میرے سامنے نہ آؤ، کیونکہ اگر تم میرے اس حالت میں جب میں آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہوں اور تم میرے سامنے آ گئے تو میں دیکھنے میں غلطی کر جاؤں گا. یعنی جو تم نہیں ہو وہ دیکھوں گا، جو ہوگے وہ نظر سے اوجھل رہے گا، جو ہو وہ نظر سے اوجھل رہے گا. تو کیا کہا، میں نو نیاز ہوں، یعنی جہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ دیدار میں تڑپ نہیں رہا، دیدار کے لیے تڑپ نہیں رہا، بے چین نہیں ہے، میں ابھی اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میں یہاں اب ہوں نا، میری ذمہ داری ہے، میں یہاں نیا نیا آیا، میں نے اس ظہور کارخانہ ظہور جمال کے کارخانہ ظہور میں دیکھنا سیکھا ہے. ابھی پہلے تو میں یعنی صورتوں سے ماورا تھا نا، وہ سکوت کو، وہ لب جو، وہ لالۂ خدرو، تو میں صورتوں سے ماورا تھا. اب میں نے صورتوں میں آ کر انہیں تیری نشانیاں بنانا سیکھا ہے، تو ابھی مجھ سے حجاب ہی اولا. میں کوئی بت نہ گھڑ لوں کہیں اور اسی پہ قناعت نہ کر لوں کہیں. اگر مجھ کو میری مرضی پہ چھوڑا جائے تو میں آج اس دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے کو تیار ہوں. میں موت کو آپ کی طرف کھلنے والا دروازہ سمجھتا ہوں. میں موت سے ڈرتا نہیں، بچتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داریوں کے راستے، میری ذمہ داریاں ہیں ابھی جو میں نے ادا کرنی ہیں. لیکن موت میرے لیے پسندیدہ ہے کیونکہ وہ آپ سے تو کیا ہے، میں نو نیاز ہوں، مجھ سے حجاب ہی اولا، کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو. تو جب آدمی اپنے آپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی نگاہ اس کے دل سے زیادہ بے تاب ہوتی ہے. یعنی دل نہیں اتنا بے چین ہوتا جتنی آنکھ ہوتی ہے، دل اتنا نہیں دیکھنے پہ آمادہ ہوتا جتنا آنکھ محبوب کے پردے کو ہٹانا چاہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے غیاب کو کم کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو میں نو نیاز ہوں، ابھی
میں پختہ نہیں ہوں، میری مشق نہیں ہوئی، میں نے سیکھا کچھ نہیں، ابھی میں نے سیکھا نہیں، ابھی میں کیا ہوں؟ ابھی میں آنکھوں سے دیکھنا سیکھ رہا ہوں. جب میں پختہ ہو جاؤں گا تو یہ حال پلٹ جائے گا، میری آنکھ کم بیتاب ہوگی، دل زیادہ بیتاب ہوگا، کیونکہ اب اس کی مناسبت تیرے غیاب سے ہو جائے گی جہاں تو اصل میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے تشبیہ کو تنزیہ پر غالب کر رکھا ہے. تشبیہ خدا کو دنیا میں دیکھنا اور تنزیہ خدا کو دنیا سے ماورا دیکھنا. تو ان نشانیوں میں خدا کو دیکھنا تشبیہ ہے اور ان سے ماورا دیکھنا یہ تنزیہ ہے. تو اب میں یہاں ابھی اناڑی ہوں، میں نے تشبیہ کو تنزیہ پر غالب کر رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں مجھ سے گستاخی ہو جائے گی. تو میں نو نیاز ہوں، مجھ سے حجاب ہی اولا کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو. اب اگلا شعر جو ہے وہ ٹائم کتنا رہتا ہے مغرب میں؟ 5 نہیں، کل تو 52-53 پہ ہو گئی تھی. تو یہ اگلے 2 شعر جو ہیں ان کو اگر اذان ہو گئی تو روک دیں گے، ورنہ میں اس کو کرتا ہوں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اب ہے مین ان یونیورس. پہلے اپنے آپ میں، اپنے آپ کے بعد اب دنیا میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اب دنیا میں اپنے آپ کو جاننے کے بعد اب دنیا کی طرف رخ کیا ہے. کیا ہے؟ اگرچہ بحر کی موجوں میں ہے مقام اس کا. بحر تغیر کے مادے سے بنی ہوئی دنیا جو سب کچھ بدل دیتی ہے، ایک حال پہ نہیں رہنے دیتی. کافر کو مومن، مومن کو کافر، صبح مومن، رات کو کافر، رات کو کافر، صبح کو مومن، جو ایک حال پر نہیں رہنے دیتی. کیا ہے؟ ہو گیا. میں یہی کہہ رہا تھا نا اس کو شروع نہ کرتے، کل تو 52 منٹ پہ ہو گیا تھا. السلام علیکم.